بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عورت کے سینسرز اتنے کمال کے ہیں کہ وہ نیت اور نظر دونوں کو سمجھ جاتی ہے۔ عورت دھوکہ اسی وقت کھاتی ہے جب خود کو دھوکہ دیتی ہے۔ مرد ہر اس عورت سے عادی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سنتی ہے۔ ایک عورت کی بربادی تب شروع ہوتی ہے جب اسے ہر مرد کے منہ سے تعریف سننے کا چسکا لگ جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں طوائف کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب دیا گیا طوائف کے ساتھ سونے والے کی پڑھی جا سکتی ہے تو طوائف کی کیوں نہیں؟ اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹے ہوئے مرد کو بھی ایک عورت ہی سمیٹ سکتی ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جنس سے نہیں بلکہ انسان کے جذبوں سے ہے۔ سب سے بڑا بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس کی نیت عورت سے محبت کرنے کی نہ ہو اور وہ پھر بھی عورت کی محبت کو جگاتا ہے۔ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ طلاق کی وجہ کوئی بھی ہو، نقصان سب سے زیادہ باہر تو عورت کی ذات کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ بیوہ کے لیے ہمارے معاشرے میں ہمدردی ہوتی ہے، لیکن طلاق یافتہ کے لیے شک اور بے اعتباری۔ مرد بہت معصوم چیز ہے، وہ عورت کی ایک آہ اور ادا پر وہ تمام جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی۔ دوستو، مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ ہر وقت عورت کے پردے پر بولتے ہو، کبھی مرد کے پردے پر بھی بولو نا۔ ہر وقت سورہ نساء سامنے رکھتے ہو، کبھی سورہ یوسف بھی سامنے رکھو نا۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ دوستو، کچھ بیٹیاں باپ کے گھر شہزادیاں اور شوہر کے گھر رانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کی محبت میں صرف ایک ہی عورت کو برداشت کر سکتی ہے، اور وہ ہے اس کی اپنی بیٹی۔ دستک دینا مرد کی فطرت ہے، دستک دینا مرد کی فطرت ہے، اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن۔